سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو کچھ بھی زمین کے اندر حلال اور طیب ہے وہ اس کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اس ضمن میں ایک اور اہم نقطہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے کہ وہ پہلے شرک میں تھے اور بہت ساری رسومات اور تہوار سے وہ لوگ محبت بھی کرتے ہوں گے، بہت سارے جانوروں کا وہ گوشت کھاتے ہوں گے اور بہت سارے جانوروں کا نہیں بھی کھاتے ہوں گے۔ اب جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دل و جان سے قبول کر لیا ہے تو عین ممکن ہے کہ ان کے دل میں کہیں ان رسومات کا کوئی احترام، کوئی محبت یا ان کے لیے کوئی خیال جو ہے وہ موجود ہو۔ مثلا کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے نا کہ اگر اللہ پاک نے یہ سب کچھ ہمارے لیے حلال کیا ہے تو اگر میں نہ بھی کھاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اگر کہیں دل کے کسی کونے میں کوئی عقیدت یا محبت وہ پچھلی رسومات، تہوار یا ان جانوروں کے احترام میں ان گوشت کی کوئی باقی رہ بھی گئی تھی تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اس کو بھی ان کے دلوں سے کھرچ کے جو ہے وہ باہر نکالا گیا ہے کہ جو کچھ پہلے حلال تھا وہ اب تمہارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے، اور جو پہلے حرام تھا وہ اب حرام ہے کہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اپنی عادت کو بدلنا، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنی محبتوں کو بدلنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ انسان ان کو چھوڑ تو دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن چھوڑنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں دل میں ان کا خیال یا ان کی چاہت ہوتی ہے۔ تو بڑی اہم بات یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس چھوٹے سے خیال کو بھی ان کے دل سے جو ہے آیت مبارکہ کے ذریعے نکال دیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ تم نے کھانا ہے جو اب اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اسی بات کو ہم اپنی زندگی کے باقی سارے معاملات میں بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو تو اسلام سے پہلے بہت کچھ انسان کرتا ہے۔ اگر انسان دینی زندگی میں آتا ہے تو دینی زندگی سے پہلے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو صرف چھوڑ جانا ہی نہیں بلکہ ان کی محبت کو دل سے خرچ دینا بھی جو ہے وہ گویا کہ اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ تم نے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے۔ تو کھانے پینے کا شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ان دونوں باتوں کو ایک ہی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کو فالو بھی کرتا ہے۔ تو گویا کہ اگر انسان حلال کھانے والا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے وہ کسی حلال تعلق کو فالو کرے گا، لیکن جو حرام کھانے والا ہوگا تو وہ کسی حرام تعلق کو ہی فالو کرے گا۔ تو بڑا اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان جس طرح کا رزق کھاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ روحانیت کا اضافہ ہوگا یا پھر اس کے اندر حیوانیت کا اضافہ ہوگا۔ تو حلال کھانے والا جو ہے وہ اللہ کی بات کو فالو کرنے والا ہوگا، لیکن جو حرام کھانے والا ہے تو یقیناً جو ہے وہ شیطان کو فالو کرنے والا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی کو فالو کرنے کے پیچھے بھی جو ہے وہ رزق کا تعلق ہوتا ہے اور اس میں حلال اور حرام کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ پھر یہاں پہ جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں تہوار اور رسومات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور ان تہواروں اور رسومات میں کھانے پینے کا بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چاہے عرب کا معاشرہ ہو یا آج کا موجودہ معاشرہ ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسومات کہاں سے آتی ہیں، ان کو کون بناتا ہے؟ اگر تو کسی تہوار یا رسم کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے پھر تو ہمیں اس کی بنیاد سمجھ آتی ہے، لیکن اگر وہ حکم اللہ پاک کی طرف سے نہیں آیا ہے تو پھر یہ رسومات کس نے بنائی ہیں؟ اگر ہم عرب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بتوں کے نام پہ قربانی کرنا، کسی جانور کا جو ہے وہ کان کاٹ دینا، کسی جانور کا اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو کہیں گے کہ یہ عورت کھائے گی، اگر زندہ بچہ پیدا ہوا ہے تو کہیں گے کہ یہ مرد کھائے گی، کسی جانور کی چربی جو ہے وہ حلال ہے، کسی کی چربی جو ہے وہ حرام ہے۔ کیا یہ سب اللہ پاک نے کہا ہے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے تو پھر یہ رسومات کہاں سے بنتی ہیں؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اس راستے پہ لگاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے کھانے پینے کا تعلق، ہماری رسومات اور ہمارے تہوار کا تعلق جو ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو اگر مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یقیناً اس کے پیچھے پھر شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اپنے کھانے پینے کے تہوار، اپنی رسومات کو جو ہے وہ شیطان میں اس کو فالو کرنے والے مت بنو۔ پھر شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنے کے لیے ایک اور معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، نعمتوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ لہذا جو انسان جتنا زیادہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، حلال چیزوں سے بھی کٹا ہوا ہے، وہ یہ نہیں کھاتا، وہ وہاں نہیں جاتا، وہ ایسا نہیں پہنتا، تو ہم اس کو بہت اللہ والا تصور کرتے ہیں۔ یہی تصور ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی انسان جوگی بنتا ہے تو وہ سب سے ہٹ کٹ کے جنگلوں میں پھرتا
پھرتا ہے اور وہ اللہ کے تعلق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس سے اس کو اللہ کا تعلق نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نصارہ مذہب کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مرد شادی نہیں کرتے ہیں، وہ فادرز بن جاتے ہیں، یا ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ سسٹر یا ننز بن جاتی ہیں۔ تو کیا یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے؟ یقیناً اللہ پاک نے نہیں دیا ہے، تو اس کا اللہ کے تعلق سے کوئی جو ہے وہ واسطہ نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کے نام پہ یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ یہ سوچ ہماری کہاں سے آتی ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ شیطان عبادت کے نام پہ ہم سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطان کو ہم سے اتنی ہمدردی ہے کہ وہ ہمیں عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دنیا سے اتنا کٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ اگر ہم بہت اچھا کھانے والے، اچھا پہننے والے ہوں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو ان ساری باتوں سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو بڑا اہم نقطہ یہاں پہ علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ بھی اس کی سازشوں یا چالوں میں سے ایک چال ہے کہ کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ خاص تعلق بنانا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتوں کو، وہ سب جو اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمارے لیے جائز کہا ہے، ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر اس سے ایک تاثر کیا بن جاتا ہے کہ عام معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت نیک ہوتے ہیں وہ نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ وہ بہت اچھا کھاتے ہیں، نہ وہ بہت اچھا پہنتے ہیں، نہ وہ دنیا کے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو عام انسان جو ہے وہ دین سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں تو اتنا نیک بن ہی نہیں سکتا، نیک بننے کے لیے تو پھر اس طرح کا انسان ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر اس سے ایک بہت بڑا فساد جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دین سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی سوچ یہ بنتی ہے کہ دین والا ہونے کے لیے بس وہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، بس وہی ولی بن سکتے ہیں، وہی نیک بن سکتے ہیں، ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہر نبی کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کی جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ عروج کہا جاتا ہے، لیکن وہ نبی جب دنیا میں عام لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو گویا کہ وہ نزول کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو ایک عروج کی کیفیت ہوتی ہے، ایک نزول کی کیفیت ہوتی ہے، اور جس نبی کا عروج جتنا زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے اس کا نزول بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جن کو شب معراج نصیب ہوئی ہے تو ان کا عروج کہاں تک پہنچا ہوا ہے، لیکن ہم آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کا نزول کیسے ہے کہ آپ بالکل ایک عام انسان کی طرح رہتے ہیں، آپ شادیاں بھی کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ اچھا کھاتے پیتے بھی ہیں، جب آپ کے پاس وسعت ہوتی ہے تو آپ اچھا لباس بھی پہنتے ہیں، ہر نعمت کو آپ استعمال کرتے ہیں، ایک کیجول لائف گزارتے ہیں، ایک عام زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہر کوئی فالو کر سکے۔ اگر امت یہ کہے کہ میں تو نبی کی کسی بات کو فالو کر ہی نہیں سکتا، جتنے وہ تھے اتنے تو ہم نہیں ہو سکتے، یقیناً وہ ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کے ظاہری اعمال ہیں ان کو تو ہم اپنا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی ہمارے لیے قابل فالو ہی نہیں ہے، ہم ان کی اتباع ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایک نبی یہ زندگی گزارتے ہی کیوں ہیں؟ لہٰذا یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اتنی عام زندگی کیوں گزاری، جبکہ آپ علیہ السلام کی روحانیت کا لیول تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ بظاہر میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عام نظر آنے چاہیے۔ آپ کی زندگی ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کے ہر بندہ کہہ سکے کہ میں بھی اسلام پہ چل سکتا ہوں، میں بھی دین پہ چل سکتا ہوں، دین پہ چلنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا جو بھی تقویٰ ہے، آپ کی جو بھی کیفیات ہیں وہ آپ کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ لوگوں کو دکھانا یا بتانا جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، اس سے بجائے معاشرے میں بہتری آنے کے الٹا جو ہے وہ فساد ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر ایک اور بہت ہی نقطہ جو وہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم باقی انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کو فالو کرنے والے اتنے امتی نہیں تھے، اور اس کی کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں جو معجزات دکھائے تھے، مثلا سمندر کا پھاڑ دینا اور پہاڑ سے اونٹنی کا پیدا کر دینا، یہ سب ایسے خلاف معمول معجزات ہیں جس کا عام امتی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو سوائے نبی کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا جو عروج کی کیفیت ہے، آپ علیہ السلام کی روحانیت کو جو سب سے بلند مقام پہ لے جانے والی چیز آپ کا قرآن ہوتا تھا، آپ کا معجزہ تھا، وہ ایک ایسی چیز ہے جسے ایک عام امتی بھی ڈیل کر سکتا ہے۔ وہی کتاب ہمارے ہاتھ میں، وہی قرآن ہمارے ہاتھ میں، وہی آیات پڑھ کے جو ہے ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ کثیر امت کس کی ہوگی؟ وہ نبی علیہ السلام کی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو فالو کرنا اور آپ کے معجزے کو فالو کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہوگا، اسی وجہ سے کثرت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس ساری بات کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ شیطان ہم سے عبادات نہیں کروانا چاہتا، شیطان جو ہم سے بعض اوقات حرام تو کروا دیتا ہے اور بعض اوقات حلال بھی ہم سے چھڑوا دیتا ہے، اور حلال چھڑوانے کے پیچھے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی کہ عام انسان کو دین سے دور کیا جائے، اس کو لگے کہ دین بہت مشکل چیز ہے اور دین
دیندار بننا بہت مشکل بات ہے، وہ میرے بس کی بات نہیں، وہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس تاثر کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا کہ شیطان کے قدموں پہ مت چلو، کہ جو عبادات، جو رسومات، جو حکم اللہ پاک نے نہیں دیے وہ مت کرو، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر بناؤ۔